السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل ناول گھر 291۔ ناول نیم تیرا انتظار حاصل ٹھہرا، رائٹر نیم غانیہ حسن، ایپیسوڈ نمبر 6۔ ماموں جان، آپ لوگوں کے ٹکٹ کنفرم کروا دیے ہیں، کل 2 بجے آپ لوگوں کی فلائٹ ہے، اشر نے انہیں بتایا۔ رات کے 9:30 بج رہے تھے، انہوں نے محض سر ہلا دیا۔ اشر ان کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر نیچے کی طرف چل دیا۔ اشر رکو، وہ ابھی آخری سیڑھی پر تھا جب اسے حماد کی آواز سنائی دی۔ وہ رک گیا۔ ایک کپ کافی؟ حماد نے اس تک آنے کے بعد پوچھا۔ اس نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلا دیا اور وہ دونوں ہسپتال کے کیفے کی طرف چل دیے۔ تھینک یو اشر، کافی پینے کے دوران حماد نے کہا۔ کس لیے؟ اشر جانتا تھا کہ وہ کس لیے کہہ رہا ہے، مگر پھر بھی اس نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ جو تم نے ہمارے لیے کیا، ماہین کے لیے کیا، ان سب کے لیے۔ جس طرح تم نے ماہین کو بچایا، اس بات کو میڈیا پر آنے سے روکا، ان سب کے لیے۔ حماد نے وضاحت دی۔ حماد تمہیں پتہ ہے؟ اشر کافی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ حماد نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ جتنی اپنائیت مجھے تمہاری کافی کی آفر پر تمہارے لہجے میں محسوس ہوئی، اتنی ہی سوری اتنی ہی بیگانگی مجھے ابھی محسوس ہو رہی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے اشر، میں بس… حماد بولا۔ جانتا ہوں حماد، لیکن تھینک یو کہہ کر تم نے مجھے پل میں پرایا کر دیا۔ اشر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ آپ سب میرے اپنے ہیں، ماہین سے بھی میرا رشتہ ہے۔ جب میرے اپنے مشکل میں ہوں گے تو میں مدد نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ اشر اب خاموش ہو گیا تھا۔ اس کی بات پر حماد مسکرایا اور اٹھ کر اس کے گلے لگ گیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو گھڑی 8 بجا رہی تھی۔ اس کے ذہن میں پہلا خیال آیا کہ آج اسے واپس لاہور جانا ہے، اپنوں سے ملنا۔ ماما، تائی جان، حنا، روشین، عمار، زارا، وہ سب کو مس کر رہی تھی، مگر ڈر بھی تھا کہ اس کے اندر کہ کہیں اس کے اپنے اسے قبول نہ کریں تو مگر حماد، سردار آغا اور وقار آغا کے رویوں نے اسے کافی حد تک مطمئن کر دیا تھا، مگر وہ ڈر رہی تھی دنیا سے، لوگوں سے۔ اسے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی تھی، اپنے وجود سے گھن آنے لگی تھی۔ جب سے وہ ہوش میں آئی تھی، اسے اپنے وجود پر کسی نہ کسی کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ وہ مسلسل اذیت میں تھی، ایک ان دیکھی آگ میں جل رہی تھی۔ اب اس کا دل نہ رب سے دعا کر رہا تھا، نہ شکوہ۔ اس کا دل خاموش تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ اس کی آزمائش ہے، مگر اتنی کڑی آزمائش وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی، جل رہی تھی۔ اسے اپنا آپ لمحہ بلمحہ ختم ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ رو رہی تھی، بلکہ اب باقاعدہ چیخ رہی تھی۔ باہر موجود اس کے اپنے اس کی سسکیاں سن کر سسکنے لگے تھے۔ اشر ابھی وہاں آیا تھا حماد کے ساتھ، وہ دونوں بل کلیئر کر کے لوٹے تھے۔ ماہین کا رونا، اس کا چیخنا، سسکنا اشر برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اشر کو لگا اس کا دل پھٹ جائے گا۔ اس کا دل چاہا ابھی جا کر اس وحشی درندے کو جان سے مار دے، مگر وہ اسے اتنی آسان موت نہیں مارنا چاہتا تھا۔ 12:30 کا وقت تھا۔ ابراہیم صاحب کو پتہ چلا ان کے جانے کا تو ملنے چلے آئے۔ اس بار تھوڑی تبدیلی آئی۔ ابراہیم افندی کے سلام کا جواب دیا گیا۔ اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو میں ماہین بیٹی سے مل لوں؟ ابراہیم صاحب نے اپنائیت سے درخواست کی۔ ان کے لہجے میں ماہین کے لیے پیار اور اپنائیت موجود تھی۔ سردار آغا انہیں روک نہ پائے اور ہاں میں سر ہلا دیا۔ ماہین اب کافی سنبھل چکی تھی، بیڈ کے کنارے پر گھٹنوں میں سر دیے سمٹی بیٹھی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ابراہیم افندی کو دیکھ کر اسے جھٹکا لگا۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ انہوں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ وہ کچھ نہ بولی، بس خالی آنکھوں سے دروازے کو دیکھنے لگی۔ یعنی وہ جانتے ہیں اب کی بار اس کا دل دکھا تھا۔ ابراہیم صاحب کو اس کی حالت ٹھیک نہ لگی تو باہر چل دیے۔ مریض عشق میں کوئی بھی درد یک طرفہ نہیں ہوتا، سسکے ایک تو سکون میں دوسرا بھی نہیں ہوتا۔
سنا تھا آگ کا دریا ہے جو ڈوبے اب تو جانا یہ قیامت خیز منظر ہے بچ جانا ممکن نہیں ہوتا۔ آپ ملے کیوں نہیں آپی سے؟ برہان نے آتے ہی اشر سے سوال کیا۔ وہ ابراہیم صاحب کو ہسپتال لایا تھا۔ تمہیں کس نے کہا؟ اشر نے سراسر اس کی بات ٹالتے ہوئے عام سے لہجے میں کہا۔ بھائی مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے جتانے والے انداز میں کہا۔ وہ اس کا بھائی تھا، اس کا دوست، اسے اچھی طرح جانتا تھا۔ اشر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بھائی وہ مشکل میں ہیں، انہیں آپ کی ضرورت ہے، جائیں دکھ بانٹیں۔ حنان نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ جانتا ہوں، مگر کیا کروں، میں اس کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا، میرا دل پھٹنے لگتا ہے۔ وہ بے بسی سے بولا۔ مجھے لگتا ہے کہ میں اس کا مجرم ہوں، میرے شہر میں، میرے علاقے میں، میری حکومت ہوتے ہوئے کوئی کیسے اس سے کھیل گیا۔ اس کی آواز شاید بھیگ گئی تھی۔ حنان نے مزید کچھ نہ کہا۔ اگر ماہین تکلیف میں تھی تو سکون اسے بھی نہیں تھا۔ میرے چار اگر تیری چپ کھلے کہ ہوا کو اذن سفر ملے، میرے زخم کھل کے گلاب ہوں، یہ جا سانس سانس ہیں وحشتیں، یہ سراب و خواب کی منزلیں، یہ دبے کی لو سی جا آس ہے، تیرا حکم ہے ہو تو یہ جل بجھے، مجھے عشق کا یہ صلہ ملے، تیرے ہاتھ روح کی گرہ کھلے، یہ بدن کی قید سے ہو رہا، تیرا یہ کرم مجھے کیمیا، نہ سوال ہو نہ جواب ہو، کسی طور ختم عذاب ہو۔ وہ گاڑی کو ٹیک لگائے ان کا انتظار کر رہا تھا۔ نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو وہ ہاسپٹل کے گیٹ سے باہر آ رہی تھی، سر جھکائے، خاموشی سے، چہرے کو دوپٹے میں اچھی طرح چھپائے۔ وہ اتنی دور سے بھی دوپٹے میں چھپے اس کے زرد چہرہ پر موجود زخم دیکھ سکتا تھا۔ وہ پہلے بھی اسے اس فاصلے سے دیکھتا تھا، ہر بار گلاب کی طرح کھلا چہرہ اب مرجھا گیا تھا۔ وہ اسے مزید دیکھ نہ پایا اور چہرہ موڑ گیا، غیر محسوس کن طریقے سے، شاید آنکھ کا بھیگا کنارہ صاف کیا تھا۔ ماہین نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو اشر کو چہرہ موڑتے دیکھا۔ اس کے دل کو کچھ ہوا، نہ جانے کتنے وسوسے اٹھے تھے اس کے دل میں، جس کی ایک جھلک کے لیے وہ ماہی بے آب تھی، جس کے چند محبت بھرے الفاظ سننے کو بے تاب تھی۔ پوری دنیا اگر اس سے منہ موڑ جاتی سوائے اس شخص کے تو پھر بھی اسے کوئی غم نہ ہوتا، مگر آج وہی شخص اس سے منہ موڑ گیا۔ اس کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹا تھا۔ دوسری جانب کھڑا وہ آنسو پی رہا تھا۔ اس نے تو منہ موڑا تھا اس سے اس لیے کہ وہ اسے تکلیف میں نہ دیکھ پایا، آخر دیکھتا بھی کیسے؟ اس بات سے بے خبر تھا کہ وہ پاگل تو اس کے منہ موڑنے کو بے رخی سمجھ بیٹھی تھی۔ وہ انہیں ایئرپورٹ پر چھوڑ کر سیدھا گھر آ گیا، بنا کسی سے کوئی بات کیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بیڈ کے پاس نیچے زمین پر بیٹھے، سر جھکائے، وہ خود سے ہم کلام تھا، خود کو سرزنش کر رہا تھا، ملامت کر رہا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی مگر یوں ہی بیٹھا رہا، ساکن۔ برہان دروازہ کھول کر اندر آیا۔ بھائی آ جائیں، کھانا کھا لیں، وہ بولا، مگر مخاطب میں کوئی حرکت نہ آئی۔ بھائی پلیز اٹھیں، چلیں کھانا کھا لیں، بابا ویٹ کر رہے ہیں، وہ پھر بولا، مگر مخاطب پر کوئی اثر نہ ہوا۔ بھائی ایسے کریں گے تو طبیعت بگڑ جائے گی آپ کی، وہ اس کے پاس بیٹھتا اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ اب کیا بگڑنا رہ گیا ہے؟ وہ طنزاً ہنسا۔ میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ مجھ سے دور کیوں چلا جاتا ہے؟ وہ معصوم بچوں کی طرح حنان سے پوچھنے لگا۔ سالوں ہم رشتوں کو ترسے، اپنوں کو ترسے، پھر مما چھوڑ کر چلی گئیں، اور اب ماہین کے ساتھ یہ سب۔ وہ رکا۔ اب تو بس تم ہو، بابا ہیں اور ہادیہ۔ ہادیہ؟ وہ بولتے ہوئے ہادیہ کے نام پر رکا اور حیرانی سے اس کا نام پکارتے ہوئے حنان کو دیکھا۔ اسے یاد آیا کہ تقریباً ایک ہفتے سے اس نے ہادیہ کو نہیں دیکھا تھا۔ ماہین کے دکھ میں وہ اسے بھولا نہیں تھا مگر دور تھا اس سے۔ حنان نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ہادیہ کہاں ہے؟ اس نے پوچھا۔ اپنے کمرے میں، حنان نے عام سے لہجے میں جواب دیا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکلا، سیڑھیاں اترتے ہوئے ہادیہ کو پکارنے لگا۔
ہادیہ جو کسی اسائنمنٹ میں بزی تھی اشر کی آواز پر گھبرا کر باہر آئی۔ کیا ہوا بھائی؟ اس نے اپنی طرف آتے اشر سے پوچھا۔ اشر نے اسے صحیح سلامت دیکھا تو اس کی جان میں جان آئی۔ اس نے آگے بڑھ کر کچھ کہے بغیر اسے گلے لگا لیا۔ اس کا دل اب ڈرنے لگا تھا ہادیہ کے لیے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی لاپرواہی کی وجہ سے کوئی اور اپنا تکلیف اٹھائے۔ حسن ویلہ میں بے چینی سے انتظار کیا جا رہا تھا۔ گاڑی گیراج میں آ کر رکی تو سب باہر آ گئے سوائے برہان کے۔ وہ گاڑی کی آواز سن کر اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ صبیحہ بیگم اور فریحہ بیگم کے تو آنسو ہی نہیں رک رہے تھے جبکہ باقی کافی حد تک سنبھل چکے تھے۔ فریحہ بیگم نے آگے بڑھ کر ماہین کو گلے سے لگا لیا۔ دنوں بعد ماں کا لمس محسوس کر کے وہ پگھلنے لگی، رونے لگی۔ انسان ساری دنیا کے دکھ صبر سے برداشت تو کر سکتا ہے، دنیا کے سامنے مضبوط تو بن سکتا ہے، مگر ماں کے سامنے اسے کسی ناٹک کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر وہ روئے گا تو ماں اسے چپ کروائے گی، روٹھے گا تو اسے منائے گی، اس کا مذاق نہیں اڑائے گی۔ ماہین بھی اسی کیفیت سے دوچار تھی۔ بمشکل اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے پیچھے ہٹی، مگر صبیحہ بیگم سے ملتے ہوئے پھر سے آنسوؤں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ اندر آتے ہی سیدھا اپنے کمرے میں آ گئی۔ اپنوں سے بچھڑ کر ملنے کا غم وہ منا آئی تھی، مگر خود سے بچھڑنے کا غم اسے منانا تھا۔ وہ بیڈ پر تقریباً اوندھے منہ گری تھی۔ ماہین، میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، بلکہ عشق کرتا ہوں۔ ایک آواز اس کے پاس ابھری۔ اس کا صبر جواب دے گیا۔ اب وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ کیوں منہ موڑ گئے مجھ سے؟ آپ کو تو مجھ سے محبت تھی۔ نہیں بلکہ عشق تھا نا؟ کہاں گئی وہ محبت؟ کہاں گیا وہ عشق؟ وہ تصور میں اسے مخاطب تھی۔ میرے سارے اپنے میرے پاس موجود ہیں سوائے میرے۔ میں تو اپنا آپ کو سونپ چکی تھی، مگر آپ نے تو مجھے فنا کر دیا، مجھ سے منہ موڑ کر چلے گئے۔ آپ بھی دنیا کی طرح نکلے۔ اگر جو میرے ساتھ ہوا اس کے بعد میں آپ کے قابل نہیں رہی تھی تو آتے مجھے بتاتے کہ اب میں آپ کے شایان شان نہیں رہی۔ مجھ پر اب استعمال شدہ کا اور بدکردار کا ٹھپا لگ گیا ہے۔ وہ غصے میں تھی، غم میں تھی، صدمے میں تھی۔ ایک جھٹکے سے وہ اٹھی، واش روم میں جا کر شاور آن کر کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ شاور چلا کر نیچے کھڑی ہو گئی۔ ہاتھ منہ گردن بازو وہ زور سے رگڑ رہی تھی جیسے گندگی اتارنے کی کوشش کر رہی ہو۔ نفرت ہے مجھے خود سے، ناپاک ہوں میں ناپاک ہوں۔ وہ ٹرانس کی کیفیت میں بول رہی تھی، اپنے آپ سے لڑتے لڑتے۔ جب وہ تھک گئی تو گیلے کپڑوں کے ساتھ ہی بیڈ پر لیٹ گئی۔ تھکن کے باعث اسے جلد ہی نیند آ گئی۔ انسان کی سب سے قیمتی متاع اس کی زندگی ہے، مگر کبھی کبھی یہ بھی بوجھ لگنے لگتی ہے۔ ماہین کو بھی اب اپنی زندگی بوجھ لگنے لگی تھی۔ میں نے یہ سوچ کر جینے کا ہر ہنر سیکھا ہے، درد رکھنا ہے تو پھر دیدۂ نم کیا رکھنا۔ اس کی آنکھ کھلی تو دور کہیں تہجد کی اذان ہو رہی تھی۔ اس نے اٹھ کر وضو کیا اور نماز ادا کی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو پچھلے 10 دنوں کی طرح آج بھی صرف ایک ہی دعا مانگی، اے میرے پروردگار، بے شک عزت اور ذلت تیرے ہاتھ میں ہے۔ میری کیا اوقات کہ میں تیرے کسی حکم پر سوال کروں، بس مجھے صبر عطا فرما، وہ صبر جس کے صلے میں انعام ہے۔ آج 12واں روزہ تھا۔ وہ جب سے گھر آئی تھی باقاعدگی سے روزے رکھ رہی تھی۔ حالانکہ ابھی اس کی حالت اس قابل نہیں تھی، مگر سب کے منع کرنے کے باوجود وہ روزے رکھ رہی تھی۔ وہ اب خاموش ہو چکی تھی، مکمل خاموش، مگر اس کے اندر ایک طوفان ابھی بھی برپا تھا جسے وہ دبائے بیٹھی تھی۔ صرف افطاری اور سحری کے لیے کمرے سے نکلتی، کسی سے کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ وہ سب کو لگا کہ وہ خود پر بیتے حادثے سے نہیں نکل پا رہی تھی، مگر انہیں کیا معلوم کہ اس حادثے کے بعد ایک اور سانحہ ہو چکا تھا۔ بیٹا اب آگے کا کیا ارادہ ہے آپ کا؟ ابراہیم صاحب نے اشر سے پوچھا۔ سب لوگ سحری کے لیے موجود تھے۔ بابا بس ٹرانسفر آرڈرز آ جائیں۔ اشر جانتا تھا کہ وہ کس بارے میں بات کر رہے ہیں، لہٰذا اس نے بھی مختصراً بیان کیا۔ ہادیہ اور حنان نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ آپ کہاں ٹرانسفر کروا رہے ہیں؟ حنان نے پوچھا۔ لاہور۔ اس نے بس اتنا ہی کہا۔ وہ نماز کے لیے مسجد چل دیا۔ 15واں روزہ گزر چکا تھا۔
سردار آغا جب سے تراویح پڑھ کر آئے تھے کسی سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ انہیں کسی کا چھپ کر آنکھ صاف کرنا، اس کی آنکھ میں بے تحاشا پیار آج ستا رہا تھا۔ اگر واقعی ہی ایسا ہوا تو ان کے دل کو دھڑکا لگا۔ انہوں نے پریشانی سے پہلو بدلا۔ کیا بات ہے؟ میں دیکھ رہی ہوں آپ جب سے آئے ہیں بے چین نظر آ رہے ہیں۔ صبیحہ بیگم نے ان کی بے چینی کو نوٹ کیا۔ سوچ رہا ہوں کہ ماہین کے غم میں وقار اور فریحہ گھل کر رہ گئے ہیں، زندگی سے کٹ کر رہ گئے ہیں۔ انہوں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، کہہ تو آپ ٹھیک رہے ہیں، نہ جانے کس کی نظر کھا گئی ہمارے ہنستے مسکراتے گھر کو۔ وہ جذباتی سی روایتی خاتون تھی، ان کی پلکیں فوراً بھیگ گئیں۔ تو آپ ایسا کریں، کل افطاری پر سمینہ اور ریحان کو بلا لیں۔ میں چاہ رہا تھا کہ اب ماہین کے رشتے کی بات آگے بڑھے۔ انہوں نے اپنی بیگم کو تاکید کی، سردار آپ جانتے تو ہیں ماہین کی حالت ابھی ٹھیک نہیں۔ انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ جانتا ہوں، تبھی کہہ رہا ہوں۔ ماحول بدلے گا، ذمہ داریاں بڑھیں گی تو ماہین بھی سنبھل جائے گی، اور وقار اور فریحہ بھی بیٹی کی خوشیاں دیکھیں گے تو واپس سے زندگی کی طرف لوٹیں گے۔ انہوں نے جواب دیا، جی جیسا آپ کو مناسب لگے۔ وہ اٹھ کر فریحہ بیگم کو بتانے کے ارادے سے اٹھیں، اور ہاں، سمینہ سے کہنا ریحان کو ضرور لائے۔ جب سے ماہین گھر آئی ہے وہ ایک بار بھی گھر نہیں آیا۔ انہوں نے ہدایت دی۔ جی، وہ مختصراً کہتی چلی گئیں۔ جلد از جلد ماہین کی شادی ہو جائے تاکہ کوئی اور انہونی ہونے سے بچ جائے۔ انہوں نے سوچا۔ آج 16واں روزہ تھا۔ ظہر کی نماز کے بعد وہ کمرے میں کھڑکی کے آگے بیٹھی پچھلے 1 گھنٹے سے باہر دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کیا کھوج رہی تھی۔ بظاہر وہ خاموش تھی مگر دل میں وہی شور برپا تھا، دشمن جاں کی بے رخی کا۔ ایک شور ہے مجھ میں جو خاموش بہت ہے۔ کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس کیا تو سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے فریحہ بیگم کھڑی تھی۔ اس نے اٹھ کر انہیں بیڈ پر بٹھایا اور خود نیچے بیٹھ کر ان کی گود میں سر رکھ دیا۔ کیسی ہے میری جان؟ انہوں نے پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک، وہ بس اتنا ہی بولی، جسے فریحہ بیگم نے غنیمت جانا۔ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے بیٹا، وہ بولیں۔ جی؟ پھر سے ایک لفظی جواب آیا۔ بیٹا، آج آپ کی پھوپھو اور ریحان آ رہے ہیں، آپ کی شادی کے سلسلے میں۔ انہوں نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ ماہین خاموش تھی مگر بظاہر۔ بیٹا، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ نہیں، ایک لفظی جواب آیا۔ تھینک یو بیٹا۔ انہوں نے خوشی سے اس کا ماتھا چوما۔ ماہین نے اب کی بار سر اٹھا کر ان کو دیکھا تو اس نے جواب اپنے لیے دیا تھا، مگر ان کی خوشی دیکھ کر وہ شرمندہ ہوئی کہ اپنے غم میں وہ اپنے ماں باپ کے دکھ سکھ کا خیال نہ کر سکی۔ ان کے جانے کے بعد وہ وہیں بیٹھی رہی، بیڈ پر سر رکھ کر۔ اگر آپ مجھے بھول کر آگے بڑھ گئے ہیں تو میں بھی اب اپنی زندگی میں آگے بڑھوں گی، اپنے اپنوں کے لیے۔ اس نے پھر سے تصور میں اشر کو مخاطب کیا۔ وہ تجھے بھول گئے، تجھ پہ بھی لازم ہے امیر، خاک ڈال آگ لگا، نام لے یاد نہ کر۔ بابا میں چلتا ہوں۔ وہ تیار کھڑا تھا۔ جاؤ بیٹا، فی امان اللہ۔ انہوں نے دعاؤں کے ساتھ اسے رخصت کیا۔ بھائی کہاں گئے ہیں بابا؟ ہادیہ اور حنان بھی ابھی آئے تھے، اشر کو جاتے دیکھ کر ہادیہ نے پوچھا۔ لاہور۔ انہوں نے نظریں دروازے پر جمائے جواب دیا۔ خیریت؟ حنان نے اشر کے غیر متوقع جانے پر پوچھا۔ گھر دیکھنے گیا ہے، اگر کوئی پسند آیا تو شاید خرید بھی لے، مگر جہاں تک مجھے یقین ہے خرید کر ہی آئے گا۔ وہ بولے۔ مگر کیوں بابا؟ ہادیہ الجھی تھی، جبکہ حنان سمجھ چکا تھا۔ ہم لاہور شفٹ ہو رہے ہیں۔ اب کی بار انہوں نے ہادیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گیا مگر گاڑی سٹارٹ نہ کی۔ کچھ دیر یوں ہی بیٹھ کر کچھ سوچتا رہا، پھر فون نکال کر کچھ ٹائپ کیا اور دشمن جاں کو بھیج دیا۔ اب اس کے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ وہ اسی طرح بیڈ پر سر رکھے بیٹھی تھی، ایک پروفا کی بے وفائی کا سوگ منا رہی تھی۔ فون کی میسج ٹیون بجی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر فون اٹھایا۔ کسی ان نون نمبر سے میسج آیا تھا۔ اس نے پڑھنا شروع کیا۔ پریشاں تم نہیں ہونا، کبھی چھپ کر نہیں رونا، جدائی زہر ہوتی ہے، مجھے معلوم ہے، لیکن فراق و ہجر کے موسم یقیناً بیت جائیں گے، وصل کے لمحے دوبارہ لوٹ آئیں گے۔ وہی شامیں، وہی راتیں، وہی قصے، وہی باتیں۔
پھر داستاں پھر داستاں ہوگی، محبت مہرباں ہوگی۔ سو ویٹ از اوور، آئی ایم کمنگ۔ میسج پڑھ چکی تھی مگر تاثرات میں کوئی کمی نہیں آئی۔ آتی بھی کیسے؟ وہ تو سمجھی تھی کہ ریحان نے میسج کیا تھا، کیونکہ آج ریحان نے آنا تھا، ورنہ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ فوراً سمجھ جاتی۔ وہ بھی کیا کرتی، حالات ہی ایسے ہو گئے تھے۔ اس نے تو خود کو وقت کے دھارے پر چھوڑ دیا تھا، جہاں بہا کر لے جاتا وہ بہتی چلی جاتی۔ وہ عصر کی نماز پڑھ کر بیٹھی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اندر آنے والا عمار تھا۔ اس نے عمار کو دیکھا تو حیران ہوئی، کیونکہ اس نے عمار کو آخری بار اس دن دیکھا تھا جب وہ اسے یونیورسٹی چھوڑنے گیا تھا۔ وہ سر جھکائے اس کے پاس آ کر رکا۔ آئی ایم سوری آپی، وہ سر جھکائے بھیگی آواز کے ساتھ بولا۔ آخر آج وہ ہمت کر کے اس کے پاس آ ہی گیا تھا۔ ماہین کچھ نہ بولی بلکہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اگر میں اس دن ٹائم پر پہنچ جاتا تو اتنا سب کچھ نہ ہوتا۔ آئی نو کہ میری غلطی ہے ساری، آئی ایم ریئلی سوری۔ اس نے وضاحت دی۔ ماہین اسے دیکھتی رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کن الفاظ میں اپنے رب کا شکر ادا کرے کہ اس نے اسے اتنے چاہنے والے اپنے دیے تھے۔ تمہاری کوئی غلطی نہیں عمار، میرے ساتھ وہی ہوا جو طے شدہ تھا، جو میری قسمت میں لکھا تھا، اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ عمار کو لگا اس کے کندھوں سے نہ جانے کتنا بھاری بوجھ ہٹ گیا۔ وہ خود کو کافی ہلکا محسوس کرنے لگا۔ آج ماہین کا بولنے کو دل چاہا، نہ جانے کتنے دنوں بعد۔ وہ دونوں بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ افطاری کی جا چکی تھی۔ مغرب کی نماز کے بعد سب ہال میں موجود تھے۔ ثمینہ، تم جانتی تو ہوگی کہ تمہیں یہاں بلانے کا مقصد کیا ہے؟ سردار آغا نے بات کا آغاز کیا۔ جی بھائی جان، انہوں نے پیار سے ماہین کو ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ ماہین نے اپنے ماں باپ کی طرف دیکھا۔ چند دنوں میں وہ بوڑھے لگنے لگ گئے تھے۔ ان کے چہروں پر موجود خوشی نے ماہین کو مطمئن کر دیا۔ چلو، آخر کوئی تو تھا جو اس فیصلے میں خوش تھا۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ عید کے بعد پہلے ہفتے کی کوئی تاریخ رکھ لیتے ہیں اور منگنی کی بجائے شادی کر دی جائے تو زیادہ مناسب ہے۔ انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ ثمینہ بیگم ان کی بات پر سرشار ہو گئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی ریحان بول اٹھا۔ ایک منٹ ماموں جان، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ سب نے اسے دیکھا۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا، وہ اسی سنجیدگی کو برقرار رکھتے ہوئے بولا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو ریحان؟ ثمینہ بیگم اپنے اکلوتے سپت کی بات پر حیران تھیں۔ سردار آغا نے ہاتھ کے اشارے سے ثمینہ بیگم کو چپ رہنے کا اشارہ کیا اور ریحان کو بولنے کا۔ دیکھیں ماموں جان، ہر مرد کی طرح میری بھی خواہش ہے کہ میری بیوی نیک ہو، صاف کردار کی مالک ہو، نہ کہ ایک ایسی لڑکی جس کا کردار ہی سوالیہ نشان ہو۔ اس نے اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی ماہین کو حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر ہال میں موجود سب لوگوں کے دماغ بھگ سے اڑے۔ انہوں نے کب سوچا تھا کہ کوئی ان کا اپنا ہی ان کی عزت کی چادر رونت دے گا۔ ریحان، زبان سنبھال کر بات کرو، حماد غصے سے تمتماتا کھڑا ہوتے ہوئے بولا۔ ماہین کو اپنا آپ جھلستا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے کب سوچا تھا کہ کوئی اسے اس کے منہ پر بد کردار کہہ دے گا۔ ہاں تو سچ ہی کہہ رہا ہوں میں، کون سا کوئی جھوٹ بولا ہے۔ اب کون جانے کہ یہ واقعی میں کڈنیپ ہوئی تھی یا اپنی مرضی سے گئی تھی۔ ریحان اب کی بار کھڑا ہوتے ہوئے زہر اگل رہا تھا۔ ذلیل انسان، منہ سنبھال کر بات کر۔ تیری ہمت کیسے ہوئی میری بہن کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنے کی؟ حماد نے اسے گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے جان سے مار دے۔ سب لوگ کھڑے ہو چکے تھے سوائے ماہین کے۔ وہ بت بنی بیٹھی تھی۔ آج کوئی اس کی عزت نفس کو روند گیا تھا۔ اس پر بد کرداری کا ٹھپا لگا گیا تھا۔ سب لوگ خاموش تھے، صدمے میں تھے۔ بھائی چھوڑیں اسے، آپ کیوں اس بے ضمیر انسان سے الجھ رہے ہیں؟ عمار نے حماد کے ہاتھوں سے ریحان کا گریبان چھڑواتے ہوئے کہا۔ تھو، لعنت ہے تجھ پر، لعنت! مجھے شرم آ رہی ہے کہ تجھ جیسا انسان میرا دوست تھا۔ اب کی بار عمار اس کی طرف دیکھتے ہوئے تھوک کر بولا۔
سمینہ اب اس لڑکے کو لو اور فوراً چلی جاؤ اس گھر سے، اور آئندہ کبھی غلطی سے بھی یہاں قدم نہ رکھنا۔ اب کی بار سردار آغا ضبط و جلال کی انتہا پر غرضدار آواز میں سے بولے، نہیں نہیں بھائی جان، اس کی طرف سے میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ سردار آغا ہنوز تمکنت سے کھڑے رہے۔ رہنے دیں امی، چلے یہاں سے۔ جنہوں نے اپنی مرتی ہوئی بہن کو معاف نہیں کیا وہ آپ کو کیا کریں گے؟ ریحان اب بھی زہر اگلنے سے باز نہ آیا، مگر اس کی بات نے سردار آغا کو سکتے میں ڈال دیا۔ چپ رہو تم۔ اب کی بار سمینہ بیگم نے ایک زوردار تھپڑ ریحان کے منہ پر مارا اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے بولی، شرم آ رہی ہے مجھے تمہیں اپنا بیٹا کہتے ہوئے۔ ریحان اپنے گال پر ہاتھ رکھتے غصے سے باہر چلا گیا۔ سمینہ بیگم مرتی کیا نہ کرتی وہاں سے چلی گئیں، کیونکہ ابھی اگر وہ کچھ کہتی تو معاملہ بگڑ سکتا تھا، جبکہ زہرا تو اپنے بھائی کے الفاظ پر ابھی تک سکتے میں تھی۔ وقار آغا کے دل میں شدید درد کی ٹیسیں اٹھیں۔ انہوں نے دل پر ہاتھ رکھا اور ڈھہتے چلے گئے۔ چچا جان، عمار نے انہیں سنبھالنے کی کوشش کی۔ سب لوگ انہی کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ عمار، ایمبولینس کو فون کرو، حماد نے کانپتی آواز کے ساتھ کہا۔ ہال میں کچھ گرنے کی آواز آئی۔ سب نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ماہین فرش پر گری پڑی تھی۔ کہاں ختم ہے مجھے کیا پتا، میری کشمکش کا یہ سلسلہ۔ میں چراغ بند کر جلا ہی تھا، مجھے پھر کسی نے بجھا دیا۔ ہال میں داخل ہوتے ہی اسے غیر متوقع منظر دیکھنے کو ملا۔ صبیحہ بیگم روشین کو سینے سے لگائے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھیں، جبکہ زہرا آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آج اس کے ایک اپنے کی وجہ سے اس کے باقی اپنے تکلیف میں تھے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب اس سے کبھی بات نہیں کرے گی، کبھی اس کی شکل نہیں دیکھے گی۔ فریحہ بیگم کی حالت بگڑ رہی تھی تو حنا نے انہیں دوائی دے کر سلا دیا۔ عمار جو پریشان حال سا کھڑا تھا، اچانک سامنے دیکھا تو اشر موجود تھا۔ اس کے دیکھنے پر اشر آگے بڑھا اور سلام کیا۔ اس کے سلام پر سب نے اسے دیکھا۔ کیا بات ہے مومانی جان؟ سب ٹھیک ہے نا؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ غم کے بارے کچھ بول نہ پائیں۔ تم بتاؤ عمار، سب ٹھیک ہے نا؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ سب جانتے تھے کہ اشر نے کس طرح ماہین کو بچایا اور کس طرح اس نے سب سنبھالا تھا۔ اشر ان کا اپنا تو تھا ہی، اب ان کا محسن بھی بن گیا تھا۔ اشر بھائی، آپ میرے ساتھ آئیں، عمار کہتا اشر کو ساتھ لے کر لان کی طرف بڑھ گیا۔ چچا جان کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، اور عمار بولتے بولتے رکا۔ اشر کی جان حیوان ہونے لگی سن کر، اور اس نے فوراً پوچھا، ماہین آپی کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے؟ عمار نے دکھی لہجے میں بتایا۔ پھر سے؟ اشر روانی میں بولا۔ کیا مطلب پھر سے؟ اشر کی بات پر عمار نے الجھ کر پوچھا۔ اشر جان گیا تھا کہ اسے ماہین کے پہلے نروس بریک ڈاؤن کے بارے میں نہیں پتا تھا۔ ماہین کا کراچی میں بھی نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ اشر نے بات کو چھپانا مناسب نہ سمجھا۔ کیا؟ عمار کا دماغ بھگ سے اڑا۔ اور حماد بھائی نے مجھے یہ سب نہیں بتایا؟ اس نے افسوس سے پھر کہا۔ اشر کی جان ہوا ہو رہی تھی اور پھر سے تکلیف میں تھی۔ عمار، تم مجھے بتاؤ کس ہاسپٹل میں ہے وہ؟ اب کی بار اشر کے لہجے میں پریشانی، فکر، پیار، محبت، ڈر سب موجود تھا۔ آئے میرے ساتھ، عمار کہتا گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اشر بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ وہ تو سوچ کر آیا تھا کہ اب مزید کوئی تکلیف نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی درد نہیں، مگر بھول گیا تھا کہ اللہ جب چاہے اور جسے چاہے اور جس حال میں چاہے آزماتا ہے۔ بہت کوشش کرتا ہوں اندھیرے ختم ہوں، لیکن کہیں جگنو نہیں ملتا، کہیں پر چاند آدھا ہے۔ Thanks for watching. Take care. Allah Hafiz.